ایک معنی خود کر کے پھر اس پر ایسا نقض اور اعتراض وارد ہوتا ہے جس سے ختم نبوت کے منکرین کو تقویت بھی ملتی ہے اور کئی قسم کے دیگر فرقے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ معنی کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو اس پہ پھر سوال ہوا کہ اگر خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ وصف نبوت پہ باقی ہوں گے، نبوت کا وصف سلب نہیں ہوگا، وصف نبوت پہ باقی ہوں گے۔ تو یہاں پر دو قسم کے کفریہ نظریات آگے چلے، کفر کے دو گیٹ۔ ایک مرزا قادیانی نے اس نے کہہ دیا کہ دیکھو ایک نبی تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد مانتے ہو، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ ہمارا ایک مربی سے جو مناظرہ ہوا تھا ان قادیانیوں کے، وہ مربی ایسا تھا جو دارالعلوم کراچی میں بھی گیا، اشرفیہ میں بھی گیا، خیر المدارس میں بھی گیا، بڑے بڑے مدارس میں گیا، اور اس کا چیلنج تھا کہ میرا صرف ایک سوال ہے، اس کا اگر کوئی عالم جواب دے دے تو میں مرزائیت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر بہرحال وہ میرے ہاتھ چڑھ گیا اور اس نے بڑی تمہید باندھی، میں نے دیوبندی بریلی فلانے 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 علماء مفتیان کرام شیوخ بزرگ ان سے بھی پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، لمبی بات نہیں، سوال ایک ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک نبی تم بھی محمد مصطفیٰ کے بعد مانتے ہو، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ اور وہ مرزائی کہنے لگا ایک نبی ہم بھی مانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ وہ دوبارہ آئے گا، اور ہم کہتے ہیں یہ امت خود کفیل ہے، اس کو بنی اسرائیل کے عیسیٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عیسیٰ کا مثیل مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہے۔ تو فرق یہ ایک نبی تم مانتے ہو، ایک ہم مانتے ہیں، تم حضرت عیسیٰ کو لاتے ہو، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جو ایک نبی آنا ہے وہ اسی امت کا نبی ہے، وہ امتی بھی ہے نبی بھی ہے۔ یہ اس نے سوال کیا، سوال سمجھے؟ یہ خیال کرنا کل کوئی بے ایمان یہاں تک کلپ کاٹ کے نہ لگا دے، یہ سوال ذکر کر رہا ہوں، جو اس مربی قادیانی کا سوال تھا۔ اب اس نے کہا دیکھو اگر ایک نبی تم مانو پیغمبر کے بعد، حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد، تم ختم نبوت کے منکر نہیں ہو، ہم مانے تو ہم ختم نبوت کے منکر بن گئے، اگر ہم منکر ہیں تو تم بھی منکر ہو۔ یہ سوال تھا۔ تو میں نے کہا مربی صاحب
آج تک تجھے ختم نبوت کا معنی کسی نے بتایا ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ بے شک مفتیوں کے پاس، پھر مولویوں کے پاس، شیوخ کے پاس، پھر بزرگوں کے پاس، لیکن اگر قرآن سمجھنا ہے نا تو تجھے آنا پڑے گا اشاعت التوحید والوں کے پاس۔ یہ خاتم النبیین کا لفظ قرآن ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآنی مسئلہ ہے، اور یہ تجھے ماننا پڑے گا کہ اس دور میں اگر قرآن سمجھنا ہے تو سوائے اشاعت التوحید کے نہ کوئی مفتی کو قرآن آتا ہے، نہ شیخ الحدیث کو قرآن آتا ہے۔ سمجھنا ہوگا۔ میں نے کہا میں مانا کر رہا ہوں اور تیرے اندر جرت ہے تو انکار کرنا۔ خاتم النبیین کا معنی آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدا۔ خاتم النبیین کا معنی وہ ہستی کہ جس کو نبوت سب سے آخر میں ملے، جس کو نبوت سب سے آخر میں ملے، جو سب سے آخر میں نبی بنایا جائے، جس کو نبوت آخر میں ملے۔ اور حضرت عیسیٰ وہ آئیں گے، ان کو نبوت محمد مصطفیٰ سے پہلے ملی، اس لیے حضرت عیسیٰ کا آنا وہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اور جس قادیانی کو تم لے کے پھر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو، اس کی ولادت بھی نبوت محمدی کے بعد، اور تمہارا دعویٰ بھی یہ کہ مرزا کو نبوت محمدی کے بعد ملی۔ تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ ہاں تم نے جو نیا نبی بنایا ہے اور نبوت محمدی کے بعد ایک نئی نبوت مانی ہے، یہ ہے خاتم النبیین کا انکار۔ توجہ میرے سے بیچاروں کو کچھ نہ کہو، ان پہ لعنت آ رہی۔ توجہ میری طرف، نعرے نہیں۔ آپ نے میری بات بھی سمجھی؟ تو خاتم النبیین کا کیا معنی؟ جو علماء اور طلباء پڑھو آخر من نبیا، تفسیر مظہری دیکھ لینا، ابو الحیان اندلسی کی البحر المحیط دیکھنا، اور بیضابی دیکھنا، حتیٰ کہ علم عربیت کے امام اور علم عربیت کے عروج پہ مشتمل تفسیر کشاف دیکھنا، تمام مفسرین نے مانا کیا خاتم النبیین آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدا، کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور آخری نبی کا معنی جن کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ جن کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی، بول نیا نبی بن نہیں سکتا۔ آخر من نبیا، آخری جس کو نبی بنایا گیا، اس کے بعد کوئی نیا نبی بن، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی اور نبی بن سکتا نہیں۔ یہ پرانے نبی دی نبی ہے یا نویں نبی دی؟
جی نویں نبی آخر من نبیا، پہلے سارے انبیاء بالفرض آ جائیں، ختم نبوت کے معنی پہ فرق نہیں پڑتا، اور محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد اگر ایک بھی آئے تو خاتم النبیین کا انکار ہو جائے گا۔ تو نے توجہ نہیں کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ پہلا نقطہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، آپ تک پہنچا اور مولویوں کو سمجھانا ہے، اور خدا کی قسم ان مولویوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آئے۔ اگر یہ سمجھ آتا تو یہ عقیدہ ہوتا کہ آدم ابھی تک مٹی گارے کے درمیان میں تھے اور میں آدم سے پہلے نبی تھا۔ نہیں پڑھتے ہیں اور ساتھ روایت بھی گڑی ہوئی ہے، کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اور مانا یہ کرتے ہیں میں اس وقت بالفعل نبی تھا، آدم ابھی مٹی گارا کے درمیان میں تھے۔ میرا بھائی ذرا توجہ کرنا کہ پیارے پیغمبر کو اس وقت نبوت مل چکی تھی جب آدم مٹی گارا کے درمیان میں تھے، تو 1.25 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی۔ تو خاتم النبیین کا کیا معنی؟ پتہ نہیں تجھے سمجھ بھی یہی ہے کہ، اور یہ بیماری تمہیں ان وہ رضا خانیوں کو نہیں، یہ تمہارے للڑ بھی اس میں شریک ہے، اور وہ کہتے ہیں کن تو نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بن چکا تھا، بالفعل نبوت مل چکی تھی کہ آدم ابھی مٹی گارا کے درمیان میں تھے۔ میں نے کہا قادیانی میرے نبی کے بعد ایک نبوت مانے، وہ تو ہے مرتد، وہ تو ہے کافر، جو ایک مانے وہ کافر، اور جو 1 لاکھ مانے وہ ختم نبوت کا پاسبان بنا پھرتا ہے۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آئے۔ مشکل مضمون شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ کنت نبیًا والی روایت بھی سمجھ، یہ اصل میں یہ روایت دلائل نبوت بہقی میں ہے، اور پوری روایت ہے کہ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین، کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ نبوت مل چکی تھی، مکتوب تھا، مکتوب اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ اب اس روایت جو اصل روایت ہے وہ یہ ہے، تو میں نے اب یہ کیا، پہلا نقطہ ذہن میں رہنا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور آخری کا معنی کہ جس کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، کسی نئے کو نبوت مل نہیں سکتی۔ یہ پہلا نقطہ اور پہلا نمبر تھا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے بھی ہے اور قطعیات دین میں سے بھی ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ ضروریات دین میں سے بھی، اور بولو سمجھا دوں گا میں،
ایک ایک لفظ یاد کر، ضروریات دین میں سے بھی اور قطعیات دین میں سے بھی۔ بعد وہ مسائل ہیں کہ جو قطعیات تو ہیں لیکن ضروریات نہیں، دین میں ہے تو قطعی لیکن ضروریات میں سے نہیں۔ ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو مجتہد بھی جانے، عالم بھی جانے۔ خواص کی اصطلاح مجتہدین کے لیے اور عامت الناس علماء، اور بالفاظ دیگر ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر دیندار جانتا ہو، چاہے عالم ہو یا نہ ہو، مجتہد ہو یا نہ ہو۔ جو مجتہدین ہیں وہ خواص ہیں، اور غیر مجتہدین علماء وہ عوام، عامت العلماء، اور وہ مجتہد کے مقابل عوام میں داخل۔ تو ضروریات دین کا مسئلہ یہ ہے جس کو ہر دیندار دین ہونا جانتا ہو، جس کی مثال نمازیں 5 ہے۔ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی، عالم بھی جانتا ہے، بڑا عالم بھی، کہ نمازیں کتنی ہیں؟ بولو گے تو میں چلوں گا۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو مجتہد بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، خاص بھی جانتا ہے، عام بھی جانتا ہے۔ اب یہ مسئلہ قطعی بھی ہے اور ضروری فی الدین بھی ہے، ضروریات بھی ہے، ضروریات میں سے بھی ہے۔ اور رمضان میں روزے فرض ہیں۔ اب یہ مسئلہ قطعی بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور ضروریات میں سے بھی ہے، یعنی عام بھی جانتا ہے، خاص بھی جانتا ہے۔ عام خاص سب جانتی اس مسئلہ کو۔ تو ضروریات قطعی وہ ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو، اور ضروریات والا مسئلہ وہ ہے جس کو عام علماء بھی سمجھے، مجتہد بھی سمجھے، ہر دیندار آدمی اس کا دین ہونا وہ سمجھتا ہو۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ یہ قطعی بھی ہے، ضروری بھی ہے، قطعیات میں سے بھی ہے، ضروریات میں سے بھی ہے۔ اور جو مسئلہ ضروریات سے ہو اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گی؟ اس پر دلیل کی ضرورت۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب نے اس پہ بات کی کہ جو مسئلہ ضروریات دین سے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ خواص کو بھی معلوم، عامت الناس کو بھی معلوم، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا جو جہاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ کیا، وہاں پر مناظرے نہیں ہوئے۔ کتنے مناظرے ہوئے مسلمہ کذاب سے؟ جی کیا ہوا؟ انہیں اقلیت قرار نہیں دیا۔ توجہ میری طرف۔ صدیق اکبر نے مناظروں کا میدان نہیں گرم کیا اور انہیں اقلیت بھی قرار نہیں دیا۔ آج کل کئی مولوی فخر کرتے ہیں ہم نے اقلیت قرار دیا۔ میں نے کہا پہلے یہ بھی فیصلہ کر کہ مرتد کو قتل کیا جاتا ہے یا اقلیت قرار دیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ بھئی ختم نبوت کا مسئلہ تو آج سمجھنا ہے۔
آج کے مولوی تو فخر کر رہے ہیں ہر فرقہ جی ہم نے اقلیت قرار دیا، ہم نے اقلیت قرار دیا، ہم نے اقلیت میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہوا؟ تم نے اقلیت قرار دے کے ان کو اپنے ملک اسلامی میں رکھا، تمہاری وردی والا مرزائی، تمہارا جج مرزائی، تمہارا یونیورسٹی کا پروفیسر مرزائی، سکول کا ٹیچر مرزائی، حتیٰ کہ چور مین یا چیئرمین مرزائی، ایم این اے مرزائی، ایم پی اے مرزائی، وہی مرتد تھا جس کو اسلام نے واجب القتل قرار دیا تھا، آج وہ تیرا کمانڈر بھی بن گیا، تیرا جج بھی بن گیا، تیرا انسپیکٹر بھی بن گیا، تیرے تھانے میں بھی آ گیا، اور تیرا ایم این اے اور ایم پی اے بھی بن گیا، اور تو پھر اپنی خدمات بیان کرتا ہے میری جماعت نے یہ خدمت کی، میری جماعت نے یہ خدمت کی۔ چھوڑ، میں تجھے اپنی جماعت بتاتا ہوں، جس جماعت کو میں مانتا ہوں اس کے سرخیل ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ دلائل کی بات نہیں کی، 40 سے لے کے 50,000 ختم نبوت کے منکر کو گاجر اور مولی کی طرح ان کی گردنیں کٹوا دی اور سب کو قتل کر کے دکھایا کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر وہ اقلیت بنانے کے قابل نہیں ہوتا، اسلام میں وہ واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت صدیق اکبر۔ کچھ سمجھ بھی آئی؟ ٹھنڈے دل سے سمجھتے۔ آج جو آپ کے ملک میں جھگڑا ہے، آج جو چل رہا ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جتنا جھگڑا چل رہا ہے، پارٹیاں لڑ رہی ہیں، سیاست ادارے لڑ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی صفوں میں یہی ختم نبوت کے منکر چھپے ہوئے ہیں جو ملک کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا پاکستان کا دشمن یہی قادیانی مرزائی، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کم از کم اسے کافر قرار دیا گیا، آئیناً قانوناً آگے مرتد کے احکام تو جاری نہیں ہوئے کیونکہ کچھ حصہ طاغوت کا بھی رکھنا تھا، لیکن کم از کم اتنی بات ہوئی کہ انہیں آئیناً قانوناً کافر قرار دیا گیا۔ اور آج بھی کہتا ہوں حکومت سے بھی اداروں سے بھی کہ اپنی صفوں میں غور کرو، تمہارے اندر مرزا قادیانی کی نسل چھپی ہے جو پاکستان کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے، اور وہی تمہارے ملک کی جڑیں کاٹنا چاہتی ہے۔ توجہ ہے؟ تلاش کرو، ملے گا کوئی پینٹ والا یا کوئی وردی والا جس کا نظریہ وہی ہوگا، تلاش کر لو۔ خیر، ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین کا ہے، اس پہ دلائل کی ضرورت بولو نہیں۔ با امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم نے ایسے ہی نہیں مان لیا امام اعظم، کئی بیچارے سر میں خشکی ہوتی ہے پوچھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے؟ میں اگر تیری طرح تھوڑے ہی من ہے، تو اپنی مسجد ہر سرو ننگے مولوی میں نہیں کھڑے، کدے پتہ ہی نہیں کیتا دا نسب کے بے علم کے بے، اسا امام نو میں نہیں مننا، بڑا اوکھا نال مننا ہے تو مجبور ہو کے مننا ہے۔ امام اعظم
سے پوچھا گیا، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد، اور وہ کہتا ہے میں معجزہ بھی پیش کرتا ہوں، تو اس سے معجزہ طلب کرنا جائز ہے؟ سبحان امام اعظم نے فرمایا جو معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ تم نہیں سمجھے؟ جو اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر۔ کیوں؟ کہ مسئلہ ضروریات دین سے، یہ مسئلہ ایسا ضروری فی الدین ہے، ایسا عیاں بیاں چڑھتا ہوا سورج دوپہر پہ ہے۔ اب جو سورج دوپہر پہ ہو اور کوئی پاگل لائٹ لے کے پھرے، بیٹری لے کے کہ میں سورج کو دیکھ لوں، ضروریات دین وہ ہوتی ہے